السلام علیکم میرے پیارے ویئرز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ آج میں آپ کو اپنے لان ٹور کروا رہی ہوں، اپنے گھر کا لان دکھا رہی ہوں۔ یہ ہم لابی میں ہیں، یہ لابی میں ہم اندر لان سے گزر کے اندر آتے ہیں نا، تو یہ انٹرس ہے ہماری، یہ لابی ہے۔ اس کے آگے سے ہمارا گھر شروع ہوتا ہے، یہ انٹرس لابی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہاں سے چل کے نا، یہاں سے چڑھ کے اوپر آتے ہیں۔ یہ گراج ہے، اور گراج سے اوپر آتے ہیں تو آگے لابی ہے۔ لابی کے بعد پھر نا ہمارا گھر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ لابی سے پہلے اندر آنے کا راستہ ہے۔ اس پہ پودے لگے ہوئے ہیں، پودوں کا بہت شوق ہے آپ کو۔ یہاں میرے لان میں بہت خوبصورت پودے ملیں گے دیکھنے کو۔ میرے میاں صاحب کو شوق ہے اور مجھے جنون ہے، وہ خرید کے لگاتے ہیں، مالی سے لگوا لیتے ہیں، تو پھر میں آگے ان کی ٹریمنگ، ان کا دھیان میں رکھتی ہوں۔ کٹنگ مالی کرتا ہے لیکن میں خیال رکھتی ہوں پودوں کا، کیونکہ مجھے خود بھی شوق ہے۔ تو میرے میاں جی کو سمجھے، ہمیں ایک کو جنون ہے، ایک کو شوق ہے۔ خرید کے وہ لاتے ہیں، میں کبھی نرسریوں میں نہیں گئی، مجھے پتہ ہی نہیں، لیکن خرید کے وہ لاتے ہیں، مالی سے لگوا لیتے ہیں میرے میاں۔ لیکن پھر آگے ان کا خیال میں رکھتی ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں، مالی سے کٹنگ شٹنگ میں کروا لیتی ہوں۔ تو اتنا کام میرا ہوتا ہے، لیکن مجھے اسی میں اتنا سکون اور خوشی ملتی ہے۔ آپ کبھی پودوں کے پاس کھڑے ہو کے اکیلے دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ پودے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور بہت پیاری باتیں کرتے ہیں۔ آپ سننے والے ہوں، پودے آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کھڑے ہوں، روز جائیں ان کے پاس، پانی دیں، ان کے نیچے جو گند مند ہے وہ اٹھائیں۔ روز میرے ناخنوں میں اتنی مٹی جمی ہوتی ہے، میں روز ان کے پاس گئی ہوتی ہوں، کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہی ہوتی ہوں، کسی کو یہاں سے اٹھا، وہاں سے لگا، وہاں سے چھیڑ، وہاں سے چھیڑ۔ ایک کے دو پودے بنا لیے۔ جب موسم اگست اور فیبروری میں نا، جو فروری اور اگست کا مہینہ آتا ہے، تب میں ایک پودوں کے ساتھ سے تھوڑی سی ٹانیاں شانیاں نیچے سے اتار کے تو دو تین پودے تیار کر دیتی ہوں۔ اور زیادہ تر میں گفٹ کرتی ہوں کسی کو، جس کو شوق ہو نا، میں اس کو گفٹ کرتی رہتی ہوں پودے، کیونکہ ایک سے دو تین میں خود بنا لیتی ہوں، کیونکہ فروری اور اگست میں یہ کام بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا، اگر کوئی بڑا مہنگے والا پودا ہے تو اس کو گرو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نرسری والے بڑے چلاک ہوتے ہیں، مہنگے پر رکھتے ہیں وہ پودے۔ پھر میں ان کو پتہ کیا کرتی ہوں، ان کی ایک سائڈ سے نیچے جڑ کے پاس سے وہ جو ایک شوٹ نکل رہی ہوتی ہے نا، اس کو نکال کے نا، تو میں پانی میں رکھ دیتی ہوں، پانی میں ڈپ کر کے نا، میرے ایک جگ شیشے کے جو میرے برتن ٹوٹے نا گھر میں ان کو پھینکتی نہیں ہوں، جو اس طرح ٹوٹے، یعنی ڈنڈی ٹوٹ گئی یا اوپر سے کنارہ ٹوٹ گیا، تو میں ان کو نا ضائع نہیں کرتی، میں ان کو نا لابی میں ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں۔ اس میں نا پھر میں پانی ڈالتی ہوں، صاف پانی ڈال کے نا، اس میں وہ پودا کی جو ٹانی سمجھ لیں، وہ اتار کے وہ اس پانی میں رکھ دیتی ہوں۔ 10-15 دن بعد پانی چینج کر دیتی ہوں۔ وہ آپ یقین کریں، وہ نیچے سے جڑیں نکالنا شروع کر دیتا ہے پانی میں۔ پھر پانی اس میں کوئی 10-15 دن ان کی جڑیں تھوڑی لمبی ہو جائے نا، تو پھر میں ان کو اٹھا کے تو پاٹ میں لگاتی ہوں، وہاں چل پڑتا ہے جب پودا، تب میں کسی کو گفٹ کرتی ہوں۔ یہ بڑا اچھا اور آسان طریقہ ہے، مہنگے پودوں کو اس طرح آپ گرو کر سکتے ہو۔ تو آپ کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے جس کے گھر میں پودے۔ یہ ایک درخت ہے سکھ چین کا، اس کے ساتھ ہم نے نا یہ بوگن ویلیا کی بیل لگائی ہوئی ہے، اور کٹنگ سے اس کا یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے درخت کا۔ یہ بیل کی کٹنگ اس طرح کرواتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے درخت کے ساتھ گلائی میں کوئی چیز جا رہی ہے۔ بوگن ویلیا کی عام سی بیل ہے، یہ دیکھیں درخت پہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ پودے پہ جو ہے نا، یہ ہے میرے پاس ہمارے گھر میں 3 کلر کی ہے۔ ایک شاکنگ پنک، یہ اس کے ساتھ ہی پرپل بھی لگی ہوئی ہے، اور اورنج بھی لگی ہوئی ہے۔ 3 پھولوں والے کلر کی بیل لگی ہوئی ہے ہمارے ادھر ایک جگہ پہ۔ یہ ایک جگہ اس پہ 3 کلر کی لگی ہوئی ہے، جو جہاں سے چڑھ کے انٹرس میں اندر جاتے ہیں نا، وہاں لگی ہوئی ہے۔ اب یہ ادھر سائڈ پہ یہ جھولے ہیں، بچوں کے جھولے، اور ساتھ یہ منرل واٹر کا رفاع عامہ کے لیے پلانٹ لگا ہوا ہے۔ اس کی ٹوٹیاں ہم نے گھر کے باہر رکھی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری یہ کوشش، ہم رفاع عامہ کے لیے کروایا ہے، فعال ثواب کے لیے۔ تو یہ منرل واٹر کا پلانٹ ہے، یہ سائٹ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ لابی ہے، یہ انٹرس ہے،
یہ لک ہے، یہ کوئی ہمارا کمال یا اللہ، یہ میرے میاں کا کمال یا میں نہیں سمجھتی، یہ اس ذات کی دین ہے، اس کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جو دے۔ کوئی بندہ کہ نا میں بڑا قابل تھا، میں بڑا قابل، یہ لان میں جو کرسیاں ٹوٹتی ہیں یہ ملازم ادھر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، میں نے ادھر دھیان ہی نہیں کیا، صبح ان کو اٹھواؤں گی۔ یہ جھولے لگے ہوئے ہیں بچوں کے، بیک یارڈ ہے یہ یہ ڈرائنگ روم کے، یہ جو ہے نا یہ ٹی وی لانچ کے کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں ادھر سے، یہ ٹی وی لانچ کی کھڑکیوں کے سامنے جھولے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بیک ڈور ہے، یہ جو آگے نظر آ رہا ہے نا یہ بیک ڈور ہے، اندر جانے کا دوسرا راستہ ہے۔ مین انٹرس ادھر ہے، یہ بیک ڈور ہے، اور بیک ڈور کے یہ سامنے منرل واٹر کا پلانٹ لگا ہے جس کی ٹوٹیاں باہر گلی میں ہے۔ یہ ہماری انٹرس ہے، آگے پھر انٹرس سامنے سے آگئی، یہ ادھر گراج ہے۔ یہ اب شام کا وقت ہے، سورج ڈھلنے کا وقت، دیکھیں نا کتنا، یہ میرا موہت شہزادہ بھاگ کے آ رہا ہے، موہت شہزادہ میرا، یہ دیکھیں یہ دھوپ اب ڈھلنے کو ہے، تو یہ میں آپ کو شام کا سین دکھا رہی ہوں، کتنا پیارا لگتا ہے۔ یہ بوگن ویلیا کی بیل میں آپ کو دکھا رہی تھی۔ یہاں کوئی پتہ نہیں، کوئی میرا 1000 قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ، سارے بہترین سے۔ یہ چل رہی ہے بوگن ویلیا کی بیل ہے، عام سی بیل ہے لیکن سوکھ چین کے درخت پہ لگائی ہوئی ہے نا، وہ اس طرح گولائی میں تو بڑھتی جاتی ہے، تو اس طرح وہ جدھر کیمرہ لگا ہوا ہے ادھر بھی ہم نے ایسے ہی نا کیمرہ لوہے کی راڈ پہ لگا ہوا ہے، تو ادھر بھی یہی بیل لگی ہوئی ہے، وہ بڑی پیاری لگتی ہے اس پہ بھی۔ یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے، میں آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے بھی اپنے گھر کا وزٹ کرواؤں گی۔ یہ ہمارا لان ہے، یہ لان چیئرز پڑی ہوئی ہیں۔ شام کی چائے اکثر باہر پیتے ہیں، یا گرمی ہو یا سردی، تھوڑی تھوڑی جب سردی زیادہ لگنے لگ جائے، مچھر تنگ کریں، پھر ہم اندر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بوگن ویلیا کا پنک کلر ہے، اس میں اورنج اور ریڈ بھی ہے ہمارے پاس نا، 3 کلر کی یہ بیل ہے ایک ہی جگہ پہ لگی ہوئی، لیکن ان کی ہر وقت بیلوں کی ٹنڈے کرواتے رہتے ہیں تاکہ نظر باہر سے جانا آنا آنے والا بندہ نظر آتا رہے۔ ایسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے نا جو باہر سے نظر آئے نا، بندے کو روک دیتی ہے، نظر نہیں آتی، تو پھر اس وقت ہر وقت نا ان کی کٹائی کرواتے رہتے ہیں ہم، تو وہ اس طرح ایسے گول سی بن کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے یہ سامنے کی یہ لان ہے، یہ سب پھولوں والے پودے ہیں، لیکن ابھی یہ موسم ونٹر کا ہے، تو اس موسم میں نا پودے سارے جو ہے نا بیچارے ادموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جا کے بہترین ہوں گے فروری میں، پھر اگست فروری، اور بڑے مزے کے خوبصورت پودے۔ یہ امرود لگا ہوا ہے، مورنگا اور امرود کے درخت ہے ادھر، مورنگا کا بھی لگا ہوا ہے، اور یہ منرل واٹر کا پلانٹ لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ انگور کی بیل ہے، یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے ادھر، لیکن جب سیزن ہو، جب سیزن میں انگور لگیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی، اتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ اس پہ انگور لگے ہوئے لٹکتے ہوئے، سرخ انگور لگے ہوئے نا، سرخ والی قسم ہے ان کی، لیکن اتنا پھل دیتے ہیں، اتنے پیارے خوبصورت لگتے ہیں نا۔ یہ سارا بھی تو سردیوں میں بیچاروں کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے بہت۔ یہ میری امی جی کا کمرہ ہے، اس کی ایک کھڑکی باہر کی لان میں آتی ہے، باہر کی طرف۔ یہ دیکھیے یہ لان ہے، یہ جو لان کے نیچے یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ہم نے پنجرے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ نیچے اوپر سے چل کے اندر جاتے ہیں تو نیچے جگہ تھی خالی، تو میاں نے پنجرے بنوا دیے۔ یہ پنجرے بنے ہوئے لوہے کے، ان کو دروازے یہ لگے ہوئے ہیں، اس میں کبھی میری بیٹی رکھ رہی ہوتی ہے بلیاں، کبھی رکھ رہی ہوتی ہے کتے، چھوٹے چھوٹے کتے، پہلے پپیز رکھے ہوئے تھے یہ، پھر اس کے بعد اس کو شوق آیا جی میں نے بلیاں رکھنی ہیں، اس میں بلیوں کے گھر بن گئے، ان کے بستر شستر لگ گئے بلیوں کے، کچھ دیر وہ رہی، پھر اس کے ہاتھ پہ الرجی ہو گئی، سرخ سرخ دانے نکلنے لگ گئے،
تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو یہ پیٹ سے ہو رہی ہے، اس کو اتاریں۔ پھر ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ان چیزوں سے، ورنہ کبھی کتا آ رہا تھا کبھی بلی آ رہی ہوتی تھی۔ یہ اب رات کا سین ہے، لائٹیں آن ہو چکی ہیں۔ یہ کوئی بندہ کہے نا کہ میں نے یہ گھر بنایا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بہت یہ کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ میرے سونے رب کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کی تقسیم ہے۔ بندہ محنت پہ جائیں تو مزدور سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ مزدور صبح اٹھ کے 7 بجے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ کے اپنی مزدوری پہ نکلتے ہیں، اور رات کو بیچارے، یہ دیکھیے رات کا سین، وہ گھر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتی ہوں یہ کوئی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بڑا کمال ہے اس میں، یا میں بڑا عقلمند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، اور میں بڑا استاد ہوں جو میں نے یہ کام کر لیا، کما لیا اور گھر بنا لیا۔ نہیں، نیور ناٹ۔ یہ اللہ کی طرح ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ہمیں اپنے پہ اتنا اختیار نہیں ہے کہ ہم اگلا سانس لے سکیں۔ اللہ پاک سب کو عطا کرے، سب کو دے۔ اللہ حافظ۔ میں کہتی ہوں کسی کے بھی گھر اللہ کی سب جو عورت اللہ ہوتی ہے پاک نا، وہ پاکستانی ہو، انڈین ہو، بنگلہ دیشی ہو، جو بھی اللہ جس سب امیر کو سے عطا بھی ہو، کرے۔ وہ ہماری اپنے گھر کی ملکہ ہے۔